تو مجھ سے راضی ہے، مگر جو آس پڑوس کے بندے ہیں وہ تو ناراض ہیں نا. بھائی اللہ ہی تو راضی ہے مگر بندے تو ناراض ہیں. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، بندے کا حق معاف نہیں کروں گا. تو وہاں جا کے سوال یہ نہیں ہوگا نماز پڑھی کہ نہیں، سوال یہ ہوگا کہ تم مصلی پہ کھڑا رہا اور پڑوس میں بھوکا رہا. سوال یہ ہوگا کہ تم سجدے پہ سجدہ کرتا رہا اور غریب فریاد پہ فریاد کرتا رہا. تو تمہیں خوف اس کا نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی ہے کہ نہیں، تمہیں خوف اس بات کا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو ہم نے نہیں کیا ہے، جو ہم نے حقوق العباد، حقوق اللہ کے بعد حقوق انسانیت کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، خانوادے کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہونے سے کام نہیں چلے گا، بندے کا راضی ہونا ضروری ہے. اللہ سوال کرے گا، ہر آدمی سے سوال کرے گا. سوال کرے گا کہ نہیں؟ کیا آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ آپ سے سوال کرے گا کہ بھائی جب تم نے اتنا بڑا مجمع بنایا، بلایا، تو پھر ڈھنگ کے آدمی کو یہاں کیوں نہیں لائے؟ سوال ہوگا کہ نہیں؟ قبلہ بتائیے. مولانا اس لیے ہم اپنی مرضی سے لائے ہیں پروردگار، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ممبر ہمارا ہے، محلہ ہمارا ہے، مجلس ہماری ہے، 40واں ہمارے باپ کا ہے. انہوں نے کہا سن، سب کچھ تمہارا تھا مگر ممبر سیدہ کے باپ کا تھا. نہیں پہنچے، سیدہ کے باپ کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے. تم نے مسجد میں امام رکھا تو کیسا رکھا، تم امام جمعہ رکھا تو کیسا رکھا، تم نے قائد بنایا تو کسے بنایا، تم نے شاہد بنایا کسے بنایا. اہل کے ہوتے ہوئے نااہل کو بٹھا دینا، اس کا بھی جواب ہوگا. بھائی خلافت کا جو جھگڑا ہے وہ یہی تو ہے. پہنچے نہیں آپ؟ بھائی جو خلافت کا جھگڑا ہے پیغمبر اسلام کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ ہماری زمین بٹ رہی ہے؟ نہیں، جھگڑا یہ ہے کہ جب علی تھے تو نا اہلوں کو کیوں بٹھایا، جب علی تھے تو بزدلوں کو کیوں بٹھایا، جب علی تھے تو کنجوسوں کو کیوں بٹھایا، جب علی تھے تو اپنے جیسوں کو کیوں بٹھایا. سوال ہوگا کہ نہیں؟ ایک قدم اور آپ آگے بڑھیں. نہیں جانے کے لیے تیار؟ پروردگار ہم صبح کو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کی بارگاہ میں. تو آواز آئی کہ اچھا 10 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، 10 دن میں تیار کر لو 10 آدمی، 10 دن بعد آؤں گا میں لے جاؤں گا. تو کیا 10 دن کے ٹائم کے بعد 10 آدمی تیار ہو جائیں گے؟ ہوں گے؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہوں گے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ فطرت میں بغاوت پل رہی ہے، اندر بغاوت پل رہی ہے. تمہارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ تم ہر آدمی کے لیے اپنے کو بدلو گے، ہر انسان کے لیے بدلو گے، نہیں بدلو گے تو خدا کے لیے نہیں بدلو گے. مثلا مولانا صاحب کو بلایا گیا، قبلہ آپ امام جمعہ ہیں، آپ آئیے نکاح پڑھ دیجیے. مولانا نے جا کے نکاح پڑھا، اس نے جو صحرا اٹھایا سلام کرنے کے لیے تو قبلہ سے بڑی داڑھی. مولانا بڑے خوش ہو گئے، بڑا مومن ہے بھائی بچہ. مولانا بتائیے شادی والی دن ایسی داڑھی کیا کہنے، بڑا مومن ہے. اس نے کہا قبلہ کل ولیمہ ہے آئیے گا ضرور. قبلہ پھر پہنچ گئے. اگلے دن مولانا پہنچ کے وہاں اسی سے پوچھ رہے ہیں بیٹا دولہا کہاں ہے. اس نے کہا قبلہ میں ہی تو ہوں. کہنے لگے وہ تو ہی ہے، کل جب تو نے سہرا اٹھایا تھا تو داڑھی، آج اٹھا تو بالکل صاف. اس نے کہا مولانا کیا کریں، رات ہی پتا چلا بیگم کو پسند نہیں ہے. نہیں پتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے. نہیں پہنچے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. بتائیے بھائی تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے، تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ بیوی کو کیا پسند ہے. اب میں ایک جملہ کہوں آگے بڑھ کے، جو 2 بال اللہ کی مرضی سے نہیں رکھ سکتا وہ آل اللہ کی رضا کے لیے قربان کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا خاصا کرتا پاجامہ پہن کے پورے جلال پور میں ٹہلتا تھا، ولیمے کے اگلے دن ملا تو پتہ چلا کہ نئے طریقے کا لوور اور ٹی شرٹ. اب یہ کیا آفت آ گئی، تو اچھا خاصا مذہبی تھا. اس نے کہا مولانا کیا کریں، ساس نے منع کر دیا. ساس نے، یہ بوڑھوں کا لباس پہن کے گھوم رہے ہو، ابھی تو تم جوان ہو، جوانوں والا لباس پہنو. اچھا بیوی نے داڑھی ختم کروا دی، ساس نے لباس بدلوا دیا. اچھا میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں علماء سے معذرت خواہی کے ساتھ، جوانوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا قبر میں ساس آئے گی؟ آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ جب سانس نہیں آئے گی، کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی،
جہاں سانس نہیں آ رہی ہے وہاں سانس آئے گی؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد والے. اب جو بھی داد دے رہا ہے سوچ کے داد دے کہ اسے گھر بھی جانا. ٹھیک ہے نا؟ کہا جی کیا ہوا کہ لباس بدل دیا؟ کیوں بدل دیا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، پہلے داڑھی رکھتا تھا، مونچھ رکھتا تھا، اب جو پہنچے تو اس نے اسٹائل بدل دیا. اینٹ کیوں بھئی؟ یہ کیا مولانا دوستوں نے بدلوا دیا. سوچ، تو سب کے لیے اپنے آپ کو بدل رہا. نہیں بدل رہا تو نے داڑھی کٹوائی بیوی کے کہنے پہ، لباس بدلا ساس کے کہنے پہ، لک کو بدلا دوستوں کے کہنے پہ. اللہ نے بچہ دے دیا، ایڈمیشن ہو گیا، اس نے کہا کہ بابا آج پیرنٹس میٹنگ ہے تو مما کو بھیج دیجیے گا. آپ نے فوراً کہا کہ ضرور جانا. بچے کے اسکول کا معاملہ، اس نے کہا پر شرط ہے مما جائیں گی ضرور مگر برقع پہن کے نہیں، کیونکہ جتنے دوست ہیں ان کی کوئی بھی ماں برقع پہن کے نہیں آتی. آپ نے فوراً کہا برقع اتار دو. تم سوچو تو تم نے اپنے آپ کو کس کے لیے بدلا؟ تم نے برقع اتروا دیا کس کے لیے؟ سماج کے لیے. تم نے داڑھی منڈوا دی کس کے لیے؟ زوجہ کے لیے. تم نے لباس بدل دیا کس کے لیے؟ ساس کے لیے. تم نے ماڈل کو بدل دیا کس کے لیے؟ حد ہو گئی. اللہ نہ کرے، میں بتا رہا ہوں کہ تمہاری فطرت میں بغاوت کہاں تک. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خاکم بنین استغفر اللہ، معذرت خواہی کے ساتھ، عذر خواہی کے ساتھ، کسی لڑکے لڑکی میں اٹریکشن پیدا ہو جائے، جاذبیت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور وہ لڑکی ٹائم دے دے لڑکے کو کہ 12:30 بجے میرے کالج کے سامنے آ جانا. آپ یقین جانے 11:30 بجے پہنچ جائے گا. بولے صاحب پہنچے گا کہ نہیں؟ ابے تو کیسے پہنچ گیا؟ کہنے لگا مولانا 11:30 بجے پہنچ گیا. بلایا تو 12:30 بجے تھا زیارت بھائی. کہنے لگے مولانا اس لیے سویرے پہنچ گیا کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں. کتنا بھولا ہے. آج 12:30 بجے اس نے بلایا تو 11:30 بجے آ گیا. ہوش میں آ، مؤذن روز 12:30 بجے بلاتا ہے. مؤذن روز 12:30 بجے بلا رہا ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. تو گیا نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ فطرت میں بغاوت ہے. تمہاری فطرت میں آ گیا ہے کہ تم شیطان کی آواز پہ جاؤ گے، رحمان کی آواز پر نہیں جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. کیا فائدہ ٹائم لے کے بھائی؟ ٹائم لے کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں بدلے گا. اس لیے کہ اگر 10 دن کا ٹائم بھی لے لیا تو یہ تو پریوار ہی کھا جائے گا. تم نے مجھے شاپنگ نہیں کرائی، تم نے مجھے یہ نہیں کیا، پتہ چلا 10 دن ختم، وہ پھر آ گیا. میں ابھی تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ہم پرانے مسائل نہیں درست کر پائے. پھر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ نہ تو ہم ابھی جانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں ابھی چلے جائیں، نہ ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکیں، چینجنگ لا سکیں، بدلاؤ لا سکیں، کیونکہ فطرت میں بغاوت ہے. ہم سب کے لیے اپنے آپ کو بدلیں گے، خدا کے لیے نہیں بدلیں گے. مگر جانا ضرور ہے، اور بغیر بتائے جانا ہے. وہاں سے کوئی آپ کے لیے دعوت نامہ نہیں آئے گا کہ آپ آئیے گا، نہیں، بغیر بلائے جانا ہے. تو پھر جائیں کیسے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آسان کوئی ہے ہی نہیں. بہت بالکل آرام سے. پھر کوشش یہ کرو کہ جیسا اس نے بھیجا ہے 50 60 70 سال کے بعد واپس ویسے ہی چلے جاؤ. جب اس کی بارگاہ میں جاؤ کہ خدایا تو نے جیسا بھیجا تھا ویسے ہی. یہ سب سے آسان ہے. زیارت بھائی سب سے آسان ہے، مول صاحب سب سے آسان ہی ہے، مگر یہی سب سے زیادہ سخت ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے بھیجا تھا تو تم گناہگار نہیں تھے. نہیں پہنچے. جب اس نے بھیجا تھا تو تم گناہگار نہیں تھے. اب 50 60 70 سال کے بعد جاؤ گے تو کوشش کرنا کہ گناہگار نہ ہو، تبھی تو کہو گے جیسا بھیجا تھا ویسے ہی آگے. جب تم یہاں آئے تھے تو غیبت کر کے نہیں آئے تھے، اب جانا تو غیبت کر کے نہ جانا، تبھی تو کہو گے جیسا بھیجا تھا ویسے آ گئے. جب آئے تھے تو چغلی کر کے سن کے نہیں آئے تھے، جب واپس جائیے گا تو چغلی سن کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو کسی کا حق مار کے نہیں آئے تھے، جب واپس جائیے گا کسی کا حق مار کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو کسی کا دل دکھا کے نہیں آئے تھے، جب واپس جائیے گا تو کسی کا دل دکھا کے نہ جائیے گا. جب آئے تھے تو کوئی تمہارا دشمن نہیں تھا. حد تو یہ ہے کہ جو باپ کا دشمن تھا وہ بھی تمہارا نہیں تھا، جو خاندان کا دشمن تھا وہ بھی تمہارا نہیں تھا. تو اب جب جا رہے ہو تو دشمن چھوڑ کے نہ جانا،
اسی لیے مولا فرماتے ہیں جب تک زندہ رہو ایسے زندہ رہو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں، جب جاؤ تو ایسے جاؤ کہ زمانہ روئے، رویا دوست کے جنازے پہ جاتا ہے، دشمنوں کے جنازے پر نہیں جاتا۔ تو پھر اگر نہیں جانا ہے تو کوشش یہ کرو کہ جیسا اس نے بھیجا تھا ویسے ہی چلے جاؤ، سب سے آسان طریقہ ہے مولانا، یہ سب سے بہترین ہے۔ اب ہم گناہ نہیں کریں گے کیونکہ واپس جا